السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ يسألك، سوال کرتے ہیں آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اہل الکتاب، اہل کتاب، ان تنزل علیہم، یہ کہ اتارے تو ان پر
کتابن ایک لکھت من السماء آسمان سے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یہ آپ سے جو سوال کیا گیا یہ کوئی نیا سوال نہیں، آپ سے پہلے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کر چکے ہیں جو اس سے بھی بڑا تھا۔ فقالوا، انہوں نے یہ بات کہی تھی، ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ ظاہراً دکھا دے۔ فأخذتهم الصاعقہ، تو ان کو بجلی نے پکڑ لیا، بظلمہم، ان کے ظلم کے سبب، بات کو اوپر نیچے کر دینے کے سبب۔ ثم اتخذوا العجل، پھر اس کے بعد پکڑا انہوں نے بچڑے کو، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے۔ فعفونا عن ذلک، پس درگزر کیا اس سے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور دی موسیٰ کو سلطنت بھی ظاہر، غلبہ ظاہر۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے ان پر طور پہاڑ کو، بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے پختہ عہد پر۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، لَهُمْ، ان کے لیے، ادخلوا الباب سجدا، داخل ہونا دروازے سے جھکے ہوئے، فرما برداری کے ساتھ۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، لَهُمْ، ان کے لیے، لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، مت زیادتی کرنا ہفتہ کے بارے میں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ان ساری معاملات میں پختہ عہد بھی لیا ہوا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس بسبب ان کے یہ پختہ عہد توڑنے کے، میثاقہم، جو پختہ عہد ان کے ہو چکے تھے، وَكُفْرِهِمْ بِآیاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا کفر کرنے کے سبب، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور بغیر حق کے جو انبیاء کو قتل کرنے کے یہ درپے تھے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی بات، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، دل ہمارے بند ہیں۔ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے مور لگا دی اللہ نے ان پر، بِكُفْرِهِمْ، ان کے انکار کے سبب۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس ایمان لانے والے ان میں ہوئے لیکن بہت ہی کم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں سورہ النساء سے 3 آیات کریمات جو مسلسل سبق میں ترجمے کے ساتھ آپ سن چکے ہیں، یہ 153، 154 اور 155 نمبر ہے ان کا، چھٹا پارہ ہمارا شروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شرارتی ذہن ہمیشہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہی رہتے تھے، کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے رہتے رہیں گے۔ کبھی بھی، یعنی سابقہ انبیاء علیہ السلام کا وقت تھا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے،
ایسے شرارتی موجود تھے. یہ اصل میں ذہن ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات ان کو سوجتی رہتی ہے. ہر معاملے میں وہ کوئی نہ کوئی نئی بات سوچ لیتے ہیں اور پھر سوچ کر خود ہی اس کا پرچار شروع کر دیتے ہیں، ہر جگہ پر چرچا کرتے ہیں اس کا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسے ہی تھا. آج کے سبق میں یہ بات چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو اس لیے میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی ہے کہ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی معاملات ایسے موجود تھے، آج ہی نہیں ہے. فرمایا آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، یا سالو کا اہل الکتاب، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں، یعنی کوئی نئی سوچ ان کے اندر آئی ہے کہ شاید اس بات سے ہم محمد کو پھنسا لیں صلی اللہ علیہ وسلم کو. شرارتی کا کام تو یہی ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات ملے جس سے میں اسے پھنسا لوں. یعنی ہر وقت وہ اس کا سمجھنا، تفہیم کرنا مدعا نہیں ہوتا. شرارتی ذہن کبھی اس لیے نہیں آتے کہ وہ تفہیم جاتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر صحیح معنوں میں ہم چند ساتھی جو یہاں بیٹھنے والے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تفہیم چاہیے، تو تفہیم کے لیے بات شروع میں ہوتی ہے یا بعد میں؟ بعد میں تو کوئی اشارات ملیں گے، بات کا کچھ کوئی سرا آپ کو ملے گا، کوئی چھوڑ کے چلے جائیں گے، بعد میں کہیں گے جی پتہ نہیں یہ بیان کر گیا ہے. یعنی حق یہ ہے کہ بات کو وقت سے پہلے پہنچیں اور سنیں. لیٹ ہوتا ہے انسان کبھی ایک بار دو بار، آخر جن کے سمجھنے کا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ تو کوشش کرتے ہی ہیں کہ ہم وقت پر پہنچیں. سو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے، یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب کی طرف سے سوال آیا ہے. سوال یہ ہے کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ کوئی کتاب آسمان سے اتار لائیں. یہ جو جبریل آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قرآن القا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس کو تحریر کروا رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں. تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ خود جائیں اور جا کر لے آئیں. یہ جو کہ مدنی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں یہود کی مقدار زیادہ تھی، ان کی طرف سے یہ سوال آیا ہے. یعنی اہل کتاب میں یہ زیادہ جو یہود تھے ان کی طرف سے یہ سوال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی جو ابھی مدینہ کی ہے، اس سے پہلے بھی ایک لمبا وقت ہے جو مکہ مکرمہ میں گزارا ہوا ہے. گویا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، اور پھر 40 سال عمر کے بعد نبوت. اس نبوت آنے کے بعد وہاں کے رہنے والے لوگ یعنی مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال ایسے کیے تھے. یہ جو ایک بات آئی ہے نا یہود کی طرف سے، یہ ان کی طرف سے بھی آئی تھی، مکہ والوں کی طرف سے. سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر کیا گیا. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. فرمایا ہم لوگوں کے لیے قرآن کے اندر مثالیں پھیرتے ہیں، لیکن
جو اکثریت انسان ہے نا وہ اس سے منکر ہوئے ہیں، ابا، انکار کر دیا انہوں نے، پھر گیا اس سے، انکار کر گیا اس کا، کفر کر لیا اس کا، کفر کر کے انہوں نے کیا کیا؟ وقالو، اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ ہم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی تب مانے جب آپ ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کرتے ہیں، یا انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہمارے لیے جب تک آپ ایک چشمہ نہ جاری کر دیں، یعنی ہم دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو الٹک، یعنی بے مقصد سوال کہ آپ کو نبی تب مانیں گے آپ یہاں سے ایک چشمہ جاری کر دیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے لوگ بھی نبی نہ ماننے کی ان کی جو وجہ تھی، نبوت کا انکار کی وجہ تھی، وہ کیا تھی؟ کہتے تھے اگر نبی ہو تو پھر وہ جیسے چاہے، اور خصوصاً وہ کام جو زمانے کو حیرت میں گم کر دیں ہماری خواہش کے مطابق۔ حیرت میں گم کرنے کی جو بہت ساری چیزیں تھیں اس وقت بھی تھیں، آج بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جو ہماری خواہش ہے اس کے مطابق چشمے جاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے ایک چشمہ جاری کر دیں۔ آج مسلمان ہم اگر اپنا احساس کریں نا پورے زمانے میں، خصوصاً یہ ہند و پاک میں رہنے والے، آپ اپنے علاقے کا ہی ذرا احساس کر لیں، سارے مسلمان جتنے مسالک ہیں سارے، آپ بریلویوں کے پاس چلے جائیں، دیوبندیوں کے پاس چلے جائیں، اہل حدیث کے پاس چلے جائیں، شیعوں کے پاس چلے جائیں، آگے ان کی جتنی بھی ضمنات ہیں کسی میں جا کر دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چند کے دو ٹکڑے کر دیے، اونٹنی جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گئی جس کے بالکل کوئی طاقت ہی نہیں تھی، وہ سوکھی پڑی بکری تھی، ہاتھ لگایا دودھ دینا شروع ہو گئی۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آج اس زمانے میں ہر جگہ گردش کر رہی ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ اس وقت کے لوگوں کا مطالبہ کیا آیا تھا، مکہ والوں کا مطالبہ کیا تھا؟ مکہ والے کہتے ہیں وقالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم اس وقت تک تیرے پر ایمان نہیں لاتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو ہمارے سامنے چشمہ نہ جاری کر دے جو ہمارے لیے ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہی بات کہی گئی تھی کہ موسیٰ پانی چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ رب کریم نے اس جگہ پر پانی دے دیا ہے، آپ نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور چلتے رہے ان پہاڑوں میں بتایا کہ یہ چشمہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، وہ 12 گھاٹ تھے، اللہ نے بتایا، وہ بتا دیے، اطلاع کر دی کہ فلاں فلاں گھاٹ آپ کا ہے، جاؤ اپنا پانی بھرتے رہو۔ لیکن ہم نے ان اسرائیلیات سے کیا اخذ کیا؟ ہم نے تو یہ اخذ کیا کہ وہ ایک پتھر ان کے پاس ہوتا تھا، وہ 12 قبیلے تھے، جب ضرورت پڑتی رستے اوپر مارتے چھڑی پانی جاری ہو جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی شعبدہ بازی یہی ہم چاہتے ہیں، یہی وہ چاہتے تھے۔ یعنی ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے تب نبی مانیں گے جب ہمارے سامنے تو پانی کا چشمہ جاری کر دے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ۔ اچھا چلو ایسا نہیں ہے تو ایسا ہو کہ تیرے لیے ایک باغ ہو۔ پہلا مطالبہ تھا ہمارے لیے چشمہ،
اب وہ کہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو تو اللہ کا رسول ہے نا، تیرے لیے باغ ہو جس میں کھجورے بھی ہوں اور انگور بھی، کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ ہے بھی ہاں۔ تو آج یہ در یتیم اپنے وقت کا، اچانک اس کے سامنے یہ لہلا اٹھے باغ، پتہ چلے جی یہ محمد کا باغ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی آپ کے لیے باغ ہو تو کون اللہ کا جنت من نخیل وعنب فتفجر انہار خلالها تفجیرا، اس کے درمیان سے پانی نہر جاری ہو جائے اور ہم دیکھ لیں، ہمیں پتہ چلے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کا سوال ہے، فرمایا او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، یا تو بار بار ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر نہیں مانیں گے تو اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے، جیسے پچھلی قومیں ہوتی نہیں، جانتے تھے وہ کہ پچھلی قوموں میں عذاب آئے ہیں۔ اگر تیرا یہ خیال ہے کہ ہم نہیں مانیں گے تجھے اللہ کا رسول تو عذاب آ جائے گا، او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے گرا آسمان کے جو ہمیں تہس نہس کر دے۔ اگر تیرے میں طاقت ہے تو لا، وہ عذاب کا وعدہ تو کرتا ہے، کہتا تو ہے، تو لے آؤ اس عذاب کو۔ او تأتی باللہ والملائکۃ تقبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو لے ہمارے سامنے کھڑے ہوں، بات کریں، ہم مان لیں گے کہ یہ اللہ کے سامنے آ گیا، فرشتے آ گئے، ہم تسلیم کر لیں گے۔ تو آپ بتائیے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے؟ اچھا انہوں نے پھر آگے مطالبہ، انہوں نے کہا اچھا یہ بھی ممکن نہیں ہے، باغ کے لیے جگہ زیادہ چاہیے اور معاملات زیادہ ہیں، چلو اس سے اور کہو، او یکون لک بیت من زخرف، سونے کا وہ گھر تیرے لیے ہو جائے، ہر تیرے جو اللہ کا رسول ہے نا، اللہ نے تجھے رسول چن لیا ہے تو وہ ایک سونے کا گھر تجھے دے دے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو ہم مان لیں گے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور ہم اس وقت تک اس پر تیرے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو چڑھتے وقت ہمارے سامنے چڑھے اور خالی ہاتھ جائے، واپس آئے تو تیرے پاس ایک لکھت ہو۔ یعنی یہی آج یہود نے بھی سوال کیا جو مکہ والے پہلے کر چکے تھے۔ مکہ والوں کے سوال کا کوئی جواب ملا تھا ان کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آج تمہارے اتنے معروف معجزات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، ان میں سے کوئی ایک بات جو یہ کہہ رہے ہیں کوئی پوری ہوئی ہو تو بتا دیجیے۔ آپ نے اعلان کیا کیا؟ اللہ کے بندو، میں نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے، پیغمبر ہونے کا کیا ہے کہ مجھے پیغام ملا، میں نے پہنچایا، میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ پیغام میرا اپنا پیغام نہیں ہے۔ جب پیغام بھی میرا اپنا نہیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، تو یہ جو تم مطالبات کر رہے ہو یہ مجھ سے کیسے؟ میرا تو دعویٰ یہ نہیں ہے۔ مطالبہ تو ہوتا ہے دعوے کے مطابق، ایک دعویٰ بھی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو عذاب آئے گا، وہ بات اپنی جگہ پر۔ پھر نبی جب تک موجود ہو قوم میں عذاب نہیں آتا۔ شروع سے چلے، سیدنا نوح کی قوم پر عذاب آنا تھا، تخت وہ پہلے کشتی تیار کروائی، اس کے اندر بٹھا دیا اور جو ماننے والے تھے ان کو بچا لیا، باقی سب خدا نے۔ طریقہ کار ہے نا۔ بالکل بعد میں آ جائیے، یہود پر جب عذاب کا وقت آ گیا، سارے انبیاء کا پیچھے کافی واقعات ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ العنکبوت میں بہت کچھ پڑھا ہم نے۔
یہود کی بات تھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور قوم جو ماننے والی تھی، وہ وقت بھی آیا تو آخر میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل گئے، جہاں سے گزرے ان گرہ ہونے والوں کو پیچھے اسی جگہ پر لا کر تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کا جب عذاب کا وقت ہو تو نبی وہاں سے نکال کے جاتے ہیں، اور نبی کے ماننے والے بھی بچائے جاتے ہیں۔ اگر اسی بات پر متفق ہیں تو قوم نے پھر دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کرنا تھا، قوم کا سالی میں مبتلا ہوئی۔ اور آج بھی روایات بھری پڑی ہیں کہ قوم کے لوگ مدینہ میں آ کر محمد رسول اللہ کو کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد تیری قوم مر رہی ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ حالات تو مکہ والوں نے بھی دیکھے تھے، یہ عذاب کم تھا کہ وہ جو ادھر سے تنگ آ کر ان کی مصیبتوں کا شکار ہوا، ہجرت کر کے آ گیا، اس کے پاس آ کر کہتے ہیں، جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ گھر چھوڑ جانے والے کے پاس آ کر منتیں کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے، اس سے بڑا اور عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ جسے تنگ کر کر کے نکال دیا گیا ہو۔ اور یہ ایک نہیں، سارے انبیاء کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ یوسف بچہ ہے لیکن بھائی پریشان مسلسل، پھر کیسا پریشانی کا حل کیا کہ اسے وہ اندھی کھائی میں پھینکا کہ یہ گیا، اب جان چھوٹ گئی اس سے۔ پھر اسی کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تجھے بڑا محترم جانتے ہیں، تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تو بڑا دیالو ہے، ہمارے اوپر کوئی مہربانی کر دے۔ جس سے جان چھڑا رہے ہیں اسی کے سامنے انتظار ہو گیا۔ سارے انبیاء کا پڑھ لیجیے آپ، یہی معاملہ ہوا، یہی سلسلہ ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی یہی معاملہ ہوا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، مدینہ پہنچ گئے، تو مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں کوئی آسمان سے لکھت لا دے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے کوئی مطالبہ کرنے والے پہلے نہیں ہیں، آپ سے تو چلو مطالبہ ہوا ہی مکہ میں، لیکن یہ بھی وہ قوم ہے جو پہلے موسیٰ سے سوال کر چکی۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، موسیٰ سے انہوں نے، جس کی قوم تھی، اس سے بڑا سوال کیا تھا۔ اس سے بھی آپ کو تو کہا لکھت لا دے، ادھر کیا کہا تھا؟ ادھر یہ کہا تھا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہم اللہ کو ظاہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ادھر مطالبہ یہ تھا کہ ہم نبی نہیں تجھے مانتے جب تک تو ہمیں اللہ نہ دکھا دے۔ اور پھر یہ مطالبے میں اتنے سخت ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجبور کر لیا انہوں نے، اور موسیٰ لے کر نکل پڑے، چلو آؤ گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ فرمایا یہ تو وہ قوم ہے کہ انہوں نے اس سے بڑے سوال بھی کیے تھے، نسل انہی سے ہے، شرارت وہ کرتے تھے تو یہ نہیں کریں گے، جو اس نسل سے آئے ہیں وہ وہی شرارتیں کرتے رہیں گے، آپ ایسے گھبرائے نہیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا فأخذتهم الصاعقہ بظلمہم۔ یہ جو انہوں نے بات کو ادھر ادھر کر دیا تھا نا اٹھا کر، جو اصل مقام تھا، یعنی نبی کا مقام کیا تھا کہ نبی تمہیں پیغام دیتا ہے اللہ کا، اللہ کا پیغام ہے، مان لو، اللہ کا پیغام ہے، تسلیم کر لو، ہے بھی تمہارے فائدے کا، اس میں نبی کا اپنا کوئی فائدہ
نہیں. آپ سے کوئی سوال کرتا ہے؟ نہیں. کوئی مزدوری، کوئی مال کا طلب نہیں، کوئی اپنا مطالبہ نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ، اس پہ آ جاؤ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو. سارے انبیاء علیہ السلام. اور پھر اس کے لیے نماز، اگر وہ دعوت دیتا ہے تو کیا ہے کہ یہ تمہیں بے حیائیوں اور برائیوں سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کا. سارے انبیاء اسی کام میں. تو فرمایا کہ یہ یہود تم سے پہلے یہ سوال اپنے نبی سے کر چکے ہیں. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم. فرمایا اتنا ہی نہیں، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. فرعون کا وہاں سے نکلنا، قوم کے ساتھ پیچھا کرنا بنی اسرائیل کا، اور پھر غرق ہو جانا، یہ سارے روشن دلائل یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. پھر وہاں جب میدان میں یہ گئے، وہاں ضرورت کے مطابق ان کو کھانے پینے کا بندوبست جو اللہ رب کریم نے کیا، من و سلوا کا، یہ اللہ کی طرف سے ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں. ان کو پانی کی طلب تھی، یہ بے آب و گیاہ ان پہاڑوں کے اندر، میدانوں کے اندر یہ بھٹکے پڑے تھے. اللہ رب کریم نے ان کے پانی کا انتظام کیا جو انہوں نے دیکھا. یہ ساری روشن دلائل تھے جو انہوں نے دیکھ لیے. پھر دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. ان بینات کے دیکھنے کے بعد پھر ان بدبختوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. گویا یہ محبت ان کے اندر ایسی پڑی ہے غیر کی کہ وہ ان کو ہر معاملہ دیکھنے کے بعد بھی اصل سے گما دیتی ہے. تو یہ بات تو واضح کر دی. فرمایا یہ ان کی کارستانی آج کی نہیں، یہ پرانا سلسلہ ہے. فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا. موسیٰ کو غلبہ ملا جو انہوں نے دیکھا. آج پھر یہ نئے مطالبات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہی شرارت ہے جو میں نے عرض کیا کہ شرارتی ذہنیت کیا ہے، کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت سوچ لیتے ہیں، اور سوچ لینے کے بعد پھر اس کا پرچار شروع کر دیتے ہیں، چرچا کرتے ہیں کہ شاید اس سے ہم پھنسا لیں گے، شاید اس بات سے پھنسا لیں گے، شاید اس بات سے پھنسا لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، میرا تو یہ مطالبہ ہے، یا میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا جو تم مطالبہ کر رہے ہو. مطالبہ تو وہ کرو جو میرا دعویٰ ہے. اچھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب ہدایت کی بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی، انہوں نے سمجھا کہ اب یہ ہر طرف ہدایت چل نکلی ہے. جب ہی مجبور کیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر. ہر چیز جب انہوں نے دیکھا کہ واضح ہو گئی ہے قوم میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے نبی نہیں مان سکتے کیونکہ تو ہمارے جیسا انسان ہے. تو انسان ہے، ہم تجھے کیسے نبی مان لیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے. اگر تم فرشتے ہو تو فرشتہ نبی آ جاتا. اگر تم انسان ہو تو ظاہر ہے تمہارے میں سے ہی اللہ نے چننا ہے نا، تو وہ انسان ہی ہو. انسانوں میں اگر کوئی اور مخلوق بھیج دی جائے تو پھر تو تمہارا بالکل واضح بات تم کر دیتے کہ تم انسان ہو ہی نہیں، نہ تمہیں کھانے کی ضرورت، نہ تمہیں پینے کی ضرورت. ہمارے یہاں بھی یہ آج بھی یہ بات کہتے ہیں، بھائی یہ کام تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں پتہ چلے. یہ خاندان برادریوں کے سلسلے کیا ہیں؟ جب تمہارا کو خاندان برادری کا ہو تو تمہیں پتا ہو نا. جب تمہارا وہ سلسلہ ہی کوئی نہیں، تم آئے اللہ کی طرف سے، تم فرشتہ ہو، تمہارے ساتھ نہ کھانا نہ پینا نہ حوائج ضروریات نہ معاملات، تمہارا ہمارا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب جب اللہ رب کریم نے سارے انسانوں میں سے ہی رسول چنے ہیں، تو اس وقت بھی اور آج بھی، اس وقت بحث تھی کہ ہم تجھے رسول نہیں مانتے کیونکہ بچڑے ہیں،
اور آج کہتے ہیں ہم رسول مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے. کیوں بشر ہو تو پھر رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر مانتے ہیں تو وہ بھی کہتے تھے کہ یہ کام جو ہم کہتے ہیں یہ کر دے، یہ جو مطالبات ہے یہ پورے کر، اپنے لیے ہی کر لے، ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے کر لے. وہ کہتے ہیں ہمارا ایک کوئی بادشاہ آنا ہو تو آگے ہوٹر چل رہے ہوتے ہیں، آگے سارا سلسلہ ایک چل رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی سرکار آ رہے ہیں، کوئی گزر رہی ہے رستے. سودا صرف خود خریدتا ہے، معاملات سارے اپنے خود کرتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں جاتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، معاملات زندگی ہے. تجھے اللہ کا رسول مان لے. اچھا ان کا اور آج ہمارا نظریہ ایک ہے، نظریے میں کوئی فرق نہیں. تو ان کے اور ہمارے نظریے میں فرق نہیں، وہ کافر تھے، ہم مسلم. یہ عجیب ہے. کفر اور اسلام کا نظریہ ایک ہو سکتا ہے؟ اسلام اور کفر تو دو بالکل مخالف چیزیں تھیں. اسلام ہے تو کفر نہیں، کفر ہے تو اسلام نہیں. یہ کفر بھی رہے اور اسلام بھی. یہ بھی انہیں کا مطالبہ تھا کہ جو تو لایا ہے نا اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، کچھ اوپر نیچے کر، کچھ ہماری مان لے، کچھ اپنی منوا لے. فرمایا یہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو پیغام دے رہا ہوں، وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ کی طبیعت ہے، مانیے نہیں طبیعت. پھر ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا. فرمایا یہود کی بات اگر دیکھتے ہو تو یہ تو وہ ہیں، ورفعنا فوقهم الطور، جب یہ طور ان کے اوپر کھڑا تھا، نیچے یہ آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، پختہ عہد. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے عہد معاہدے کر رہے ہیں. وہ وقت بھی یاد ان کو نہیں رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس وقت میثاقہم وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، ہم نے ان کو کہا تھا جب داخل ہونا تو فرما بردار ہو کر. فرما برداری ان کی کدھر گئی؟ وہاں جاتے ہی ان کے پھر مطالبات نئے شروع ہو گئے. وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ زیادتی نہ کرنا سبت کے معاملے میں. یہ سورہ بقرہ میں تفصیل سے واقعہ گزر چکا ہے، آپ پڑھ لیجئے، جو سامعین پہلے سن چکے ہیں. مزید تفصیل درکار ہو تو سورہ بقرہ کو اٹھا لیجئے، کہیں سے بھی پڑھ لیجئے، یہود کے سارے واقعات وہاں موجود ہیں کہ انہوں نے کس کس طریقے سے رکھنے ڈالے تھے، معاملات کو اوپر نیچے کیا تھا. اپنے نظریات جو تھے کہ اس طرح، یعنی وامی مفروض ان کے وہ تھا کیا؟ وہ بھی مال کمانے کا سارا سلسلہ تھا کہ ہمیں مال اس طرح زیادہ مل سکتا ہے، پیسہ اس طرح زیادہ آ سکتا ہے، سلسلہ اس طرح بہتر چل سکتا ہے، پیسہ زیادہ ہوگا تو ہمارا نظام اچھا ہو جائے گا، لوگ ہمیں اچھے طریقے سے دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ مال 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 ہی ان کے ہاں بھی مال ہی کی محبت تھی، ہمارے ہاں بھی مال ہی کی محبت ہے. اس میں بھی ہم ان سے پیچھے نہیں رہے. مال کی محبت ان کو تھی، مال ہی کی محبت ہم کو ہے. نہ ان سے مال کی محبت نکلی نہ ہمارے دل سے. آپ دیکھیے یہ مال کی محبت ہے کیا؟ میں نے ایک بار نہیں بار بار عرض کیا، قرآن نے انفاق کا حکم دیا، خرچ کر دو، نکال دو، جہاں نکالنا چاہے نکالو، اس کو اچھے کاموں میں لگاتے رہو، اس کو سنبھالنا نہیں. اس لیے کہ اگر تم نے سنبھالا تو کیونکہ موت کا تو وقت پتہ نہیں، تمہاری موت آ گئی، تم نے جس بھی طرح کا سنبھالا ہوا تھا، آج وہ جہاں نکلنا چاہیے تھا نکلا نہیں، سنبھلا ہوا ہے، تم چلے گئے، تو یہی ہے جس کو جہنم کی آگ میں دبایا جانا ہے. سنبھال کر کس کو بیٹھے ہیں؟ کسی کا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، کسی کا ہے، اپنا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا تھا کہ ذرا بتاؤ کس کے مال کی حفاظت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم تو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا تمہارا تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، ما اکل فافنا لبس فابلا. تمہارا تو وہ ہے جو تم استعمال میں ہے تمہارے، جو اس کے علاوہ ہے وہ تو تمہارا نہیں ہے، اور حفاظت اس کی کرتے ہو جو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. مصیبت تو اس کی پڑی ہوئی ہے جو سنبھالا ہوا ہے.
آج جتنے وڈیرے ہیں، مذہبی رہنما ہیں یا سیاسی، ان سب کو جو مصیبت پڑی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال جو ساتھ میں رکھا ہوا ہے، اپنا ہے بھی نہیں. ہر ایک جانتا ہے وہی 2-3 ٹائم کا کھانا، بس اس کے سوا کچھ نہیں. بہت بڑا محل بھی ہے رہنے کے لیے، یا چھوٹی سی کوئی کٹیا ہے، وہ سردی گرمی اسی سے بچنے کا ایک سلسلہ ہے. سب کو اللہ رب کریم نے اس کے مطابق دیا ہوا اور وقت اس کا چل رہا ہے. یہ وقت نکلے گا، اس کے بعد کے حالات میں کبھی کوئی بڑی ہستی اس دنیا سے گئی ہو، اندر اے سی لگا دیا گیا ہو، کوئی بڑی ہستی چلی گئی ہو، وہاں کوئی پائپ لگا دیا گیا کہ ہوا ان کو پہنچتی رہے حضرت کو. ہے کوئی؟ تو کس کی حفاظت میں بیٹھے ہیں ہم؟ آج وہ مال جس کی حفاظت میں ہر چیز، ہڈیاں گوٹے ہر شے ہم رگڑ رہے ہیں کہ یہ مال بچ جائے کسی طریقے سے، وہ بچنے کی شے نہیں، کیونکہ تم خود نہیں رہو گے، تم خود ہی بچنے والے نہیں ہو، مال کیسے بچا لو گے؟ فرمایا اچھا تمہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے. فرمایا یاد رکھو تم میں سے کوئی ایک شخص، کوئی ایک، یہ ساری زمین سونے سے بھر کر دے اور کہے کہ میری معافی ہو جائے، کوئی نہیں ہوگی. فدیہ تن دے دے کہ میری کوئی صورت بن جائے چھٹکارے کی، کوئی نہیں بنا. جب ساری چیز واضح کر دی، فرمایا یہ پچھلے جمعہ بھی آپ نے سنا تھا، فرمایا کہ یہ شریعتیں تبدیل نہیں ہوئیں، پہلی سے لے کر آج تک شریعت ایک ہی آ رہی ہے، اور ساری شرائع میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یاد رکھو وہاں سفارش نہیں، دوستی نہیں، سفارش نہیں، دوستی نہیں، اور فدیہ نہیں، بے نہیں. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. یہ بات محکم ہے، متشابہ کوئی نہیں اس میں، متشابہات کو محکم کے تابع کرنا ہے. اور یہ محکم بات ہے کہ یاد رکھو اللہ کے ہاں 3 چیزیں جو تم اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہو، بے کرتے ہو، خرید لیتے ہو، زور آور ہو کر بھی خرید لیتے ہو، ضرورت نہیں پھر بھی خرید لیتے ہو کہ ضد ہے ہماری، مالدار ہیں ہم، سیاسی لیڈر ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ہمارا ہاتھ پڑتا ہے، وہ ہاتھ پڑتے ہوئے تو وہ خرید لیتے ہو. یاد رکھو رب کریم کے ہاں خریدا فروخت نہیں ہے، وہاں تمہارا خیال ہو لا بیع فیہ، ادھر بیع کوئی نہیں کہ تم کچھ لے دے کے معاملہ کر لو. ولا خلۃ، دوستی جرانہ کوئی نہیں کہ یہاں فلاں کی دوستی کام آ جائے گی، میری علی کے ساتھ دوستی ہے یا علی والوں کے ساتھ دوستی کہاں؟ لا خلا، کوئی دوستی وہاں نہیں ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ساری کائنات جانتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک موقع ایسا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ فرمایا میں آپ کا ساتھ مانگتی ہوں آخرت میں. عائشہ 3 موقع ایسے ہیں میں تیرے کام بھی نہیں آ سکوں گا. بہت پیار تھا اپنی پھوپھی صفیہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اسلام نے 3 حقوق مقرر کیے ہیں، ہمسایہ، پھر اس کے بعد رشتہ دار اور مسلمان. یہ تینوں حقوق رکھتی تھی. عباس چچا تھے، بہت پیارے تھے، عمر میں بھی قریب قریب کی ہے، گھرانہ بھی ہے، دوستانہ بھی ہے، قرب بھی ہے، ہمسائیگی کا، رشتے میں بھی چچا ہیں، رشتہ داری کا بھی قرب ہے، اور اس سے بڑا کیا، اور مسلمان بھی. اور پھر بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، بیٹی بھی ہے، قرب بھی ہے، ہمسائیگی کا اور یعنی محلے داری کا، اور مسلم بھی. تینوں کو مخاطب کر کے فرمایا پھپھی صفیہ، چچا عباس اور بیٹی فاطمہ،
قیامت کے دن یہ چہرہ لے کر نہ جانا کہ محمد کے ساتھ رشتہ داری کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کون سا ہیرانہ ہے جو کام آئے گا؟ کون دوست ہے جو کام آئے گا؟ فرمایا یاد رکھو یہ دنیا میں ہی دیکھو، کوئی بڑے سے بڑا مر جائے، مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال اسباب، چارپائی، کپڑا، چادر، اچھی چلو اچھے سے اچھی چلی گئی، دوست یار رشتہ دار برادری خاندان دونوں چیزیں واپس، تیسرا اس کا عمل اکیلا چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بس ختم. یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر کان پر جون نہیں رینگتی، ہم اپنا احسان نہیں کر پاتے، تو میرے بھائی اور یہودیت اور عیسائیت کیا ہے جس کو آپ دیکھتے ہو کہ وہ کفر آ گیا تھا ان میں اور ہم میں اسلام دندناتا پھرتا ہے. یہی چیزیں ان میں تھی. فرمایا کہ آپ ان کو دیکھو وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. ان سے یہ پختہ عہد لیے گئے تھے، لیکن مال کی محبت، مال دولت جو ان کو یہ مختلف رکھنے نکال کر اپنا مال اکٹھا کرتے رہے کہ ہم جمع کر لیں، اس طرح مال زیادہ، اس طرح مال زیادہ، اس طرح مال زیادہ ہو جائے گا. نتیجہ وہ آج گمراہ ہیں، اور آپ ہر بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ ان گمراہوں کا ساتھ ہمارا نہ ہو. کام گمراہوں والے کریں، ساتھ ان کا نہ ہو. کیسے؟ اور یہی تو اصل چیز تھی جو بتائی گئی تھی. تم کہتے ہو وہ قادر ہے، یہی تو اس کی قدرت کا چرچا تھا کہ جیسا عمل ہے نتیجہ ویسا ملے گا. یہی تو اس کا قدرت تھی، یہی تو وہ قادر تھا کہ اس قادر نے عمل کے ساتھ نتیجہ نتھی کر دیا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ہو، خاندان کا، برادری کا، عہدے کا، کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، اس کا نہ رشتہ داری دیکھی جائے گی، نہ مال دولت دیکھا جائے گا، نہ عہدہ دیکھا جائے گا، نہ اس کی سلطنت کو دیکھا جائے گا، نہ اس کی کرسی کو دیکھا جائے گا. ہر چیز ایسی ہے، ایک ہی سارے جگہ پر. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے یہ اپنے عہد توڑنے کے سبب، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کے سبب، قتلہم الانبیاء بغیر حق، جو انبیاء کا قتل کرنا تھا حق کے بغیر، وقولہم قلوبنا غلف، ہر آدمی ہمارا بھی کہتا ہے جی اسی تے جائے نا، اسی تیرے پڑھ ساڑھے کو تو علم ہی نہیں. یہ ان کی قولہم قلوب، کہتے تھے ہمارے دل بند ہو گئے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما. جملہ کوئی ایسا نہیں جو یہود و نصارہ کا چھوڑا ہو، لیکن چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ٹھہریں. یہی نظریہ ان کا تھا. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہود و نصارہ میں بھی جنہوں نے تسلیم کیا تھا وہ کیا تھے؟ ایمان والے. فلا یؤمنون الا قلیلا، مطلب تھوڑے جو تھے وہ کیا تھے؟ ایمان والے. یہود تھے مانے تو ایمان والے، نصارہ تھے انہوں نے نبی کی بات کو، نبی کا پیغام مانا تو ایمان والے. آج مسلمان ہیں تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانا تو ایمان والے ہیں، ورنہ اگر ان کا ایمان جاتے دیر نہیں لگی تو ہمارا ایمان بھی کوئی پاس نہیں ہے. فرمایا یاد رکھو کہ یہ جو بات بار بار کرنا، میرے پاس علم نہیں، میں جانتا نہیں، مجھے پتہ نہیں. آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. آپ کو کیسے نہیں پتا؟ آپ میں سے کون ہے جس کو نہیں پتا کہ مجھے زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ؟ کون ہے جس کو نہیں پتا کہ میں زندہ ہوا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا؟ کون ہے؟ کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، کسی کو لے لیجئے. کوئی ایک آدمی بٹھا کر جو کہے کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں اور مرضی سے جاؤں گا، ہے کوئی؟ کوئی زمانے میں نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا جو یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے مروں گا، جب جاؤں گا دنیا سے جاؤں گا. نہیں، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں ہے اور کبھی نہیں کوئی ہوگا. آیا اپنی مرضی سے نہیں، جانا اپنی مرضی سے نہیں، اور جانے والوں میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے ساتھ کچھ لے گیا ہو. کوئی بھی بڑے سے بڑا ہے، پھر بھی بڑی سلطنت کا مالک ہوا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، وہ بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے گیا. جب جانا سب کو ہے، ساتھ بھی لے کر نہیں جانا، تو پھر جو ادھر سنبھال کر رکھا ہے وہ، یعنی جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں جو سنبھال رہا ہوں یہ میرے بچوں کے کام آئے گا، مطلب بچوں کا خدا کوئی اور ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے فلاں کے کام آ جائے گا. جس کے کام کے لیے یہ اکٹھا کیا ہے، اگر وہ تیرے سے پہلے چلا گیا پھر نہیں جاتے. ایک نہیں، سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی. ہر آدمی جانتا ہے کہ جس کے لیے سنبھال کر رکھا تھا وہ پہلے چلا گیا، اور یہ سنبھالنے والا آنا اکٹھا کرتا رہا. آج اسی کا لاشا اٹھایا ہوا ہے. میرے بھائی، یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ سمجھ آئے، تفہیم ہو بات کی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ بھی کہتے تھے کہ قولہم قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل بند ہیں، یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، کہ تیرا باتیں بھی سمجھ آنے والے، یعنی باوجود اس کے کہ ہر بات سمجھ آتی ہے لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ تیری بات سمجھ نہیں آتی. اچھا چلو سمجھ آ گئی نا، تفہیم ہو گئی، ہر چیز کا پتہ چلا، تجھے ہی صرف پتہ چلا، کسی اور کو نہیں لگا. تو یہ ہے، یہ سارا کیا ہے؟ فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ نے یہ ایسے ہی نہیں ان کا دل بند کیا، فرمایا کہ ان کے دل پر مور لگائی ہے ان کے انکار کے سبب. کہ دل مانتا ہے پھر یہ ماننے نہیں دیتا، دل تسلیم کرتا ہے. ایک بات ہے دل چاہتا ہے کہ اندر بیٹھے لیکن پھر نہیں بیٹھنے دیتا، اٹھا کے پھر پھینک دیتا ہے. اللہ کے قرآن ایک ایک چیز دل میں بیٹھنے والی، لیکن ہم جب تک وہ سارا گند اکٹھا کر کے اندر نہ ڈال لیں اس وقت تک ہمارا گزارا نہیں ہے، کیونکہ ہم خالص قرآن کی طرف آنا چاہتے نہیں. خالص قرآن بے شمار باتیں ہماری خود ساختہ، وہی یہود و نصارہ کی، ایک نہیں ساری باتیں ایسی ہیں. آج پروو ہو چکی ہیں یہ باتیں
کہ آج جن نظریات کو تم اپنائے بیٹھے ہو اور جن پر تمہارا سارے دین کا انحصار ہے، وہ آئے گا ایک آنے والا، سارے یہ بات تسلیم کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ کر لیں گے کہ کوئی نہیں کسی نے آنا، اس لیے کہ یہ اہل کتاب کا یہود و نصارہ کا نظریہ تھا، یہ اسرائیلیات ہیں، یہ بنی اسرائیل کا دیا ہوا نظریہ ہے، اسلام کا دیا ہوا نظریہ نہیں ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایک آئے گا اور پھر اس کے خلاف بھی کوئی آئے گا، تو وہ اس آنے کے انتظار میں آج تم بھی بیٹھے ہو، بیٹھے رہو۔ ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھا، ہم نہیں دیکھ رہے، نہیں دیکھیں گے، آنے والا بھی کوئی نہیں دیکھے گا، اور وقت پورا ہوتا چلا جا رہا ہے، میرا بھی ہو جائے گا اور آنے والوں کا بھی، اللہ کے پاس ہوں گے اکٹھے، وہاں پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ کتاب جو آ گئی نا، یہ اللہ کی کتاب، یہ آ گئی، اب کوئی نہیں آنی اور، یہی راہ راست ہے، کتاب اللہ حبل اللہ المتین وہو الفصل لیس بالہزل، اللہ کے پیغمبر کا فرمان، مان لو اس کو، یہی وہ کتاب ہے۔ اس نے متحد ہونے کا کہا، فرقے نہیں، الگ الگ نہیں، گروہ بندیاں نہیں، تقسیم نہیں، ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہیں، لیکن پھر نظریہ وہی اپنائے بیٹھے ہیں کہ ہم پکے مومن اور مسلمان ہیں۔ یہود و نصارہ کا یہ بھی نظریہ تھا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔